إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم قابل قدر معزز حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں،
اور پردہ نشین ماں اور بہنوں اور مستقبل کے نونہال بچوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں اور آپ کو اپنے اس گھر میں جمع فرمایا۔ اور دنوں میں جمعہ کی اس اہم دن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خطبہ جمعہ سننے کی توفیق بخشی ہے۔ اسی کا فضل ہے، اسی کا کرم ہے اور اسی کی توفیق ہے، اور اس کے اتنے بے شمار انعامات ہیں ہم تمام مخلوقات پر، جسے ہم اگر شمار کرنا چاہیں تو کبھی نہیں کر سکتے۔ بعدہ درود لامحدود ہو، بالخصوص ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ مصطفیٰ مجتبیٰ پر، اور بالعموم تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ محترم حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت فرمائی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر انسان اور جنات کی تخلیق کا مقصد بیان فرمایا ہے، اور وہ مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ پھر اللہ کی عبادت کیسے کرنا ہے، اللہ کی عبادت کب کرنی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ تو عبادت میں دو چیزیں، عبادت کس کی، اللہ کی کرنی ہے، اور عبادت کیسے کرنی ہے وہ بھی اللہ نے بتایا۔ اب اگر دونوں میں سے کسی ایک چیز کا فالٹ ہم کرتے ہیں یا اس میں ہم غلطی کرتے ہیں تو ہماری عبادت بیکار ہے، ہماری عبادت رائے گاں ہے۔ عبادت اللہ کی کرنی ہے یہ تو ہمیں معلوم ہے، لیکن کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے ہمیں نہیں پتا، تو ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ عبادت کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے سب معلوم ہے، لیکن کس کی عبادت کرنی ہے نہیں پتا ہے، ہماری عبادت برباد ہے۔ تو دونوں چیزوں کا جاننا اور دونوں چیزوں کے بارے میں علم حاصل کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر جو گمراہیاں بہت تیزی سے پھیلتی ہیں، اس کے پیچھے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہمیں نہیں معلوم عبادت کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، اور عبادت کس کی کرنی ہے۔ کس کی کرنی ہے تو لوگ جانتے ہیں، لیکن کب اور کیسے کرنا ہے یہ نہیں معلوم۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کا وقت، عبادت کا دن اور عبادت کے ایام اللہ نے متعین کر دیے، اور ان اوقات سے ہٹ کر کے اگر ہم اور آپ اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے ہم عبادت کرنا شروع کریں گے یا کرنا چاہیں گے تو ہماری عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہو سکتی۔ بالکل ایسے ہی دنیا کی ایک مثال لے لیجئے، آپ کو سفر پر نکلنا ہے، ٹرین کا ایک وقت ہے، ایک ٹائم ہے، فلاں ٹائم پہ آپ اسٹیشن پہ پہنچنا ہے، تب آپ ٹرین پر سوار ہو سکتے ہیں، آپ اپنا سفر کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ ٹرین کا ٹائم تھا 10 بجے، آپ وقت سے 4 گھنٹہ پہلے پہنچ گئے اور آپ سوچنے لگے نہیں ابھی 2 منٹ میں ٹرین پہ سوار ہو کے اپنی منزل کو پہنچ جاؤں گا، تو کیا آپ پہنچ سکتے ہیں؟ آپ کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ وقت ہو گیا، 10 بجے کا وقت تھا، آپ نے 1 گھنٹے تاخیر کر دی، 1 گھنٹے نہیں 2 منٹ 4 منٹ بھی آپ نے تاخیر کر دی۔ پھر آپ وہاں پہنچے، پھر آپ نے سوچا کہ نہیں اب میں ٹرین پہ سوار ہو جاؤں، اپنے منزل تک پہنچ جاؤں، تو کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں ممکن ہے، کیونکہ وقت پہ وہ چیز آتی ہے اور اپنے وقت پہ چلی جاتی ہے۔ ایسے ہی عبادت ہے، اپنے وقت پر اسے انجام دینا ہے۔ وقت سے تاخیر کیا ہم نے، وہ عبادت اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں ہو سکتی ہے۔ تو جس کا وقت اللہ نے فکس کر دیا، متعین کر دیا، اس عبادت کو اس کے وقت سے زیادہ ہم تاخیر نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اپنے بندوں کی تخلیق کا مقصد بیان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔
اے انسانوں اور جناتوں کی جماعت، ہم نے تمہیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ بات واضح ہو گئی، ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے نبی آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اور اسی آیت کریمہ سے پہلے اللہ فرماتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اے نبی آپ اپنے رب کی تعریف بیان کریے، اپنے رب کی تسبیح بیان کریے، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیے۔ جو لوگ سجدہ کرنے والے ہیں، جو عبادت کرنے والے ہیں، جو نماز پڑھنے والے ہیں، ان کے ساتھ آپ شامل ہو جائیے، یعنی اسی میں رہیے، وہی کام آپ کریے جو اللہ تعالیٰ نے جس کا آپ کو مکلف بنایا ہے۔ لیکن ایک بات پر بڑا افسوس ہوتا ہے۔ کون سی بات؟ کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو مہینہ چل رہا ہے ابھی شعبان کا مہینہ، اس مہینے میں ہمارے یار لوگ ایک خاص دن متعین کر لیتے ہیں۔ یار لوگ ایک خاص دن متعین کرتے ہیں عبادت کے لیے، اور سمجھتے ہیں کہ اس دن جو عبادت کی جائے گی وہ اللہ تعالیٰ وہ قبول کرے گا، اور اس عبادت کا شاید حکم اللہ کے نبی نے دیا ہے۔ شاید یہ بھی ان کے دماغ کے اندر ایک تصور، ایک خیال چل رہا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت کا حکم دیا ہے۔ ابھی یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنوں میں جو سب سے خاص اور اہم دن ہوتا ہے جمعہ کا دن، روزے کے لیے اس کو بھی خاص کرنے کی اجازت رسول نے نہیں دی۔ رات کے قیام کے لیے اس دن کو خاص کرنے کی پرمیشن نبی نے نہیں دی۔ شریعت اللہ نے نازل کی ہے، فیصلہ کرنا اسی کا حق ہے، کون سی عبادت کب کرنا ہے کب نہیں کرنا ہے یہ فیصلہ کرنے کا نہ ہم حق رکھتے ہیں، نہ کوئی بہت بڑا پیر ولی مرشد کوئی بھی اس بات کا اختیار نہیں رکھتا۔ یہ اختیار اگر کسی کو دنیا میں حاصل ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، وہی فیصلہ کرے گا کون سا وقت ہے عبادت کا اور کس وقت کون سی عبادت کی جائے تو اللہ قبول فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی۔ اے لوگو تم جمعہ کی رات کو قیام کے لیے کبھی خاص نہ کرو، ولا تخصوا یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام، اور جمعہ کے دن کو تم روزے کے لیے کبھی خاص نہ کرو، الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم، مگر وہ دن جس میں تمہارے روزے رکھنے کا اپنا ایک معمول ہو، روزہ رکھتے ہوئے تم آ رہے ہو، اس میں جمعہ کا دن بھی آ گیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی شکایت نہیں ہے، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر تم ایسا کر لیتے ہو تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ہم پہلے سے روزہ رکھتے ہوئے آ رہے تھے، جمعہ کا دن بھی اس میں آ گیا، ہم نے شامل کر لیا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے جمعہ کے دن کو خاص مت کرو الا یوما قبلہ و بعدہ، ہاں مگر ایک دن پہلے ملا لو یا ایک دن بعد والا ہفتے کا دن ملا لو، لیکن صرف ایک دن کو ہم اگر خاص کرتے ہیں روزے کے لیے، میرے بھائیو یہ ثواب کا کام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا اگر کوئی کرتا ہے صرف جمعہ کے دن کو خاص کرتا ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، نیکی کا کام ہے، لیکن صرف جمعہ کے دن کو خاص کر دیا، اسے نہ نیکی ملے گی نہ ثواب ملے گا، بلکہ وہ آدمی گنہگار بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ ہر نیکی جس کو ہم اپنے گمان میں نیکی سمجھ کر کے کبھی بھی انجام دے دیتے ہیں وہ نیکی نہیں ہو سکتی ہے۔ نیکی وہ ہوگی اور ہے جس پر نبی کی مہر لگی ہوئی ہو اور جس کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو اور جو نبی کے اسوہ سے، نبی کے نمونے سے، نبی کی سیرت سے وہ چیز ثابت ہو۔ اللہ کے نبی نے کیا ہے، کر کے بتایا ہے امت کو، اللہ کے نبی نے نہیں کیا، امت کو نہیں کرنا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے ہر وہ عبادت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے کر کے بتایا اس کا کرنا سنت ہے، اور جس عبادت کو، جس چیز کو نبی نے چھوڑ دیا، نہیں کیا، اس کا چھوڑنا سنت ہے۔ ہر چیز کرنا ہی سنت نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی کسی چیز کو چھوڑنا بھی سنت ہوتا ہے۔ لیکن ایک عجیب و غریب حال ہے کہ لوگ صرف عمل کرتے جاؤ، عمل کرتے جاؤ۔ میرے بھائی ایسا نہیں ہوتا ہے۔
آپ کے دماغ میں خیال آ گیا, آپ نے بس عمل کرنا شروع کر دیا, بس وہ چیز نیکی ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوتا ہے. نیکی وہ ہوگی جس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہو. اللہ کے نبی کا معمول کیا تھا؟ آج دیکھیے اس مہینے میں لوگ کیا کرتے ہیں, سال کے 12 مہینے غافل نمازوں سے, نہ انہیں نماز کی فکر ہے, نہ فجر کی فکر ہے, نہ عشاء کی فکر ہے. ہاں بس اس دن میں ایک خاص دن آتا ہے 15 شعبان, شب برات, جس میں ہم اہتمام کریں گے بڑی عبادت کی. کوئی 100 رکعت پڑھے گا تو کوئی 14 رکعتیں پڑھتا ہے, کوئی کتنی رکعتیں اپنی مرضی سے پڑھ لیتا ہے, کوئی مغرب کے بعد فلاں پیر صاحب نے کہا ہے 6 رکعتیں پڑھو, وغیرہ وغیرہ. اس طریقے کی چیزیں من گھڑت لوگوں کے درمیان رائج رہتی ہیں اور رائج ہیں. اللہ کے نبی کا معمول کیا تھا کہ اللہ کے نبی کوئی خاص دن بہت جم کے عبادت کرتے تھے, اس کے بعد چھوڑ دیتے تھے, آپ نہیں پڑھتے تھے نمازیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اٹھائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے, آپ کے پیر میں ورم آ جاتا ہے, سوجن آ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا حضرت عائشہ نے, اے اللہ کے رسول آپ تو بخشے بخشائے ہیں, سارے اگلے پچھلے خطاؤں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے, اور آپ کو اتنی زیادہ محنت اور مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائیو, کان کھول کر کے اس جواب کو سن لو. اللہ کے نبی نے کہا تھا افلا اکون عبدا شکورا, اے عائشہ کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ کس نے کہا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی, اور یہ جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ چلا صرف کسی ایک دن کو خاص کر کے دن کے تمام ایام میں عبادتوں سے غافل رہ کر کے آپ عبادت کریں, آپ نمازیں پڑھیں, آپ روزہ رکھ لیں, اور آپ سمجھیں کہ بس ہمیں کامیابی آج ایک دن نماز پڑھنے عبادت کرنے سے مل جائے گی. تو ایسا نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں, ایسا نہیں ہوتا ہے. ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد ہر جمعہ میں یہ حدیث آپ اور ہم سماعت کرتے ہیں, سنتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. اے لوگوں, سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے, سب سے بہترین حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, سب سے اچھی کتاب اللہ کی کتاب ہے. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا, اور دین میں نئی چیز کا ایجاد کرنا یہ بڑی بری بات ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اور دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے, اور ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر بدعت جہنم میں لے جانے والی ہے, ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. یہ ہم اور آپ سنتے ہیں, یہ رسمن سنتے ہیں کیا ہر جمعہ کو؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بہترین بات ہمارے نبی کی بات ہے, سب سے بہترین اسوہ ہمارے نبی کا اسوہ ہے, سب سے بہترین نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. اور اگر ہم نے نبی کی زندگی کو چھوڑ کر کے کسی ولی, کسی پیر, کسی بزرگ کی زندگی کو, اس کے قول کو ہم نے اسوہ سمجھا, اس کے قول کو ہم نے نمونہ سمجھا, اللہ کی قسم گمراہ ہو جاؤ گے, بھٹک جاؤ گے, اور ایسی گمراہی میں پڑو گے کہ واپس لوٹنا مشکل نہیں, ناممکن ہو جائے گا, تقریباً ناممکن ہوگا, کیونکہ بس اللہ ہی کی ہدایت کے منتظر رہو گے. اللہ چاہے گا ہدایت دے سکتا ہے, ورنہ نبی کے اسوہ سے ہٹ کر کے کوئی جاتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے, وہ بھٹک جاتا ہے, اور ایسی گمراہی اور ضلالت میں پڑتا ہے کہ واپس آنا اس کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے. تو میرے بھائیوں, ماہ شعبان کی کسی ایک رات کو ہم, کسی ایک دن کو ہم عبادت کے لیے خاص نہیں کر سکتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, کس چیز کا اہتمام کرتے تھے؟ وہی ہم کو کرنا چاہیے. اور کب کرتے تھے یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے. سن لیجئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزوں کا اہتمام کرتے تھے, کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے. اور یہ روزوں کا اہتمام اللہ کے نبی کسی ایک دن نہیں کیا کرتے تھے, بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی شعبان کے مہینے میں رمضان کو چھوڑ کر کے باقی مہینوں کی بنسبت اتنی کثرت سے روزہ رکھتے تھے
کہ کبھی اللہ کے رسول روزہ رکھنا شروع کر دیتے تو ہم یہ خیال کرتے تھے کہ اللہ کے رسول اب روزہ چھوڑیں گے بھی کہ نہیں، یعنی مستقل روزہ ہی رکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھئی روزہ رکھیے، آپ کس نے منع کیا ہے؟ یہ ہے نبی کی سنت، یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان، اللہ کے نبی شعبان کا مہینہ تمام مہینوں میں بہتر تھا، افضل تھا، محبوب مہینہ تھا، پھر اللہ کے نبی ثم یصلہ برمضان، اس کو رمضان کے مہینے سے ملا دیتے تھے، یعنی اس مہینے میں بھی روزوں کا اہتمام کرتے تھے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی رمضان کے مہینے میں بھی روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ نبی کا طریقہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ہوتا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر بیان فرمایا، صحیح حدیث ہے، یطلع اللہ تبارک و تعالی الی جمیع خلقہ، اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر اپنی تمام مخلوقات پر نظر کرتا ہے، نظر رحمت کرتا ہے، ثم یغفر للمؤمنین او جمیع خلقہ، پھر اللہ تعالیٰ تمام مومنوں کو معاف کر دیتا ہے، تمام مخلوقات کی مغفرت فرما دیتا ہے، الا المشرک او مشاحن، سوائے مشرک کے اور کینہ پرور کے، جس کے دل میں ایک مسلمان کے لیے کینہ ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، نفرت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔ باقی ان کو چھوڑ کر کے، مشرک اور کینہ پرور کو چھوڑ کر کے اللہ تمام بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ فضیلت ہے، یہ ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کے مہینے میں روزہ کیوں رکھتے تھے؟ حکمت کیا ہے؟ کیوں اس مہینے میں روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے؟ اور میں نے کہا کسی ایک دن نبی نے خاص نہیں کیا، بلکہ اکثر و بیشتر ایام اللہ کے نبی روزہ رکھا ہی کرتے تھے، کسی ایک دن کو نبی نے مخصوص نہیں فرمایا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذاک شہر تغفل فیہ عنہ بین رجب و رمضان، رجب اور رمضان کے درمیان یہ ایک ایسا مہینہ ہے تغفل الناس عنہ، جس سے اکثر لوگ غافل ہوتے ہیں، جس سے اکثر لوگ غفلت میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَذَاكَ شَهْرٌ، یہ ایک ایسا مہینہ ہے يُرْفَعُ الْأَعْمَالُ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہمارے نیک اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں۔ وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور مجھے بات پسند ہے کہ میرے اعمال اللہ کے یہاں پیش کیے جائیں اس حال میں کہ میں روزے میں رہوں، میں روزے سے رہوں۔ کیا پتہ چلا؟ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزوں کا اہتمام کیا جائے، اکثر ایام میں روزے رکھے جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس مہینے میں ہمارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ حکمت ہے اس مہینے میں روزہ رکھنے کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماہ شعبان کے بارے میں بہت سارے غلط تصورات، بہت ساری ایسی عبادتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا حکم نہیں دیا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا ہے، ایسی بہت ساری من گھڑت عبادتیں لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے۔ کون کون سی عبادتیں لوگ کرتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے، ایک حدیث اللہ کے نبی کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، یہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ جبکہ اس حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے موضوع قرار دیا ہے، من گھڑت قرار دیا ہے کہ حدیث صحیح نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ شعبان میرا مہینہ اور رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر 15ویں رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 رکعتیں پڑھی، اور ہر رکعت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورتوں کی تلاوت کی۔ 15ویں شعبان کو اللہ کے نبی نے 14 رکعتیں پڑھی، اور ہر رکعت کے بعد اللہ کے نبی نے سورتوں کی تلاوت کی۔ یہ ایک من گھڑت بات نبی کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے الموضوعات کے اندر، ان کی کتاب ہے الموضوعات، اس کتاب کے اندر اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے، من گھڑت قرار دیا ہے۔ ضعیف بھی نہیں ہے، ضعیف سے بھی زیادہ گھرا ہوا درجہ آتا ہے، موضوع، من گھڑت۔
جس کو گڑھ کر کے بیان کر دیا گیا ہو، گڑھ کر کے جس بات کو منسوب کر دیا گیا ہو نبی کی طرف، وہ موضوع ہوتی ہے وہ حدیث۔ اور یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی عمل کو منسوب کرنا، کسی حدیث کو منسوب کرنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑی غلطی ہے یہ۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہماری مہر نہیں ہے وہ عمل مردود ہو جائے گا اللہ کے نزدیک۔ اور اللہ کے نبی نے ایک جگہ فرمایا ومن کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، جو آدمی جھوٹ بولے میری طرف جھوٹ منسوب کرے فلیتبوا مقعدہ من النار، اسے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لینا چاہیے، اس لیے کہ وہ آدمی جنت میں جانے کے قابل نہیں ہے جو نبی کی طرف کسی ایسی بات کو، کسی ایسی حدیث کو منسوب کرتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے۔ شعبان کے 15ویں شب کے بارے میں کہا جاتا ہے الصلاۃ الالفیہ پڑھنا چاہیے، 100 رکعتیں پڑھو اور ہر رکعت کے بعد جو ہے سورہ اخلاص 25 مرتبہ پڑھا جائے۔ اس طریقے سے اگر کوئی کرتا ہے تو 1 سال تک اس کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور وہ آدمی اللہ کی تقدیر میں اگر بدبخت لکھا گیا ہے تو نیک بخت لکھ دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، کیا شریعت یہی تعلیم دیتی ہے کہ سال کے 12 مہینے مسجدوں سے دور رہو اور ایک ہی دن آ کر کے اللہ کے گھر میں، اپنے گھر میں آپ نمازیں پڑھ لو، 1000 رکعت پڑھ لو، 100 رکعتیں پڑھ لو، 14 رکعتیں پڑھ لو، اور یہ تصور کرو کہ 20 حج کے برابر میں ثواب مل جائے گا؟ میرے بھائیوں، دین جو ہے یہ صرف فضائل کا نام نہیں ہے، یہ صرف فضائل کا نام نہیں ہے کہ فضائل بتا کر کے لوگوں کو دین کی طرف راغب کر دیا جائے اور احکام میں لوگ بالکل زیرو ہوں، انہیں پتہ ہی نہ ہو یہ نبی کا حکم ہے بھی کہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے کہ ہر وہ فضائل جو بیان کیے جاتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ وہ نبی کے احکام ہوں، اس لیے کہ نبی کا حکم ہونا بھی ضروری ہے، صرف فضائل کافی نہیں ہے کہ یہ فضیلت ہے، یہ اتنا ثواب ملے گا، 1 حج کے برابر ثواب ملے گا، 20 حجوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، شعبان کے بارے میں شب برات کی جو رات ہوتی ہے، یہ رات لوگ عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں۔ کوئی تقریر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کرتا ہے، کوئی آتش زنی کرتا ہے، لوگ قمقمے اور لائٹیں لگاتے ہیں، اور کوئی حلوے بھی کھاتا ہے۔ حلوہ کھانے والوں سے آپ پوچھ لیجئے کیوں حلوہ کھاتے ہیں، کہیں گے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، اس لیے اللہ کے نبی نے چند دنوں تک حلوے کھائے تھے، ہم بھی حلوہ کھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، کھائیے، آپ اگر سنت کے اتنے ہی زیادہ دعوے دار ہیں اور عمل کرنا چاہتے ہیں تو اور مزید ایک میرا مشورہ اس میں ایڈ کر لیجئے۔ اگر آپ مکمل اس سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، آپ بھی اپنے دانت توڑوا لیجئے، آپ بھی اپنے دانت توڑوائیے، اور اس کے بعد حلوہ آپ اٹھاتے رہیے جتنا اٹھانا ہے، جتنا توڑنا ہے۔ بھائی سنت پر کامل عمل کرنے کا تو یہی اصول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، اس لیے آپ حلوہ کھا رہے ہیں، تو آپ بھی اپنے دندان مبارک شہید کروائیے۔ نعوذ باللہ، مبارک تو نہیں کہہ سکتے ہیں، آپ بھی اپنے دندان شہید کروا لیجئے، لیکن نہیں کریں گے۔ غزوہ احد میں جو واقعہ پیش آیا 3 شوال میں پیش آیا، غزوہ احد کا یہ واقعہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دندان مبارک شہید کیے گئے 3 شوال کا واقعہ ہے، اور یہ 15 شعبان کو سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ عجیب و غریب جہالت ہے میرے بھائیوں، یہ دین سے دوری ہے۔ آپ دین پڑھیے، دین سمجھیے، دین تحقیق کا نام ہے۔ دین بس ایرے غیر خیر نتھو کے کہہ دینے سے دین کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا ہے، دین ثابت کرنا ہے۔ قرآن اور حدیث سے دین ثابت ہوتا ہے، قرآن و حدیث کے احکام سے دین ثابت ہوتے ہیں۔ دین ہمارے اور آپ کے ہر بات بیان کرنے سے دین ثابت نہیں ہو جاتا۔ میں اسی ممبر سے کوئی بات کہہ کر کے جاتا ہوں جو کتاب اللہ سنت رسول کے خلاف ہے، میرے بھائیوں گنہگار ہوں گا میں، اور کوئی آدمی اس پر عمل کرے گا وہ بھی گنہگار ہوگا، وہ بھی گمراہ ہو جائے گا۔ میں نے کتاب اللہ سنت رسول سے ہٹ کر کے کوئی بات ممبر سے کی، ممبر رسول سے بیان کی، گمراہی میرے بھی زندگی میں گمراہی آئے گی، اور جو اس پر عمل کرے گا وہ آدمی بھی گمراہ ہو جائے گا۔ یہ بات آپ یاد رکھیے۔ اس لیے شعبان کے حوالے سے
جتنی بھی چیزیں لوگ بیان کرتے ہیں اس کو عبادت سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، تو میرے بھائیوں وہ گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے، شب برات کی جب یہ 15ویں شعبان اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی رات ہے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرماتا ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے تو پھر اس دن عبادت کیوں نہ کیا جائے؟ کچھ لوگ دلیل پیش کرتے ہیں، بھئی جب یہ 15ویں شعبان اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی رات ہے تو اس رات ہم عبادت کیوں نہ کریں؟ آپ کون ہوتے ہو روکنے والے؟ دلیل، صرف 15ویں شعبان اللہ تعالیٰ کی مغفرت والی رات نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ہر پیر اور ہر جمعرات کے دن یوم الاثنین و یوم الخمیس اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے اور اپنے بندوں کی مغفرت کا اعلان کرتا ہے، یا ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو آدمی مشرک نہ ہو، یا جس کے دل کے اندر اپنے بھائی کے لیے کوئی عداوت نہ ہو، کوئی دشمنی نہ ہو۔ پیر اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہوتی ہے، تو اس دن کو بھی آپ عبادت کے لیے پھر خاص کیوں نہیں کرتے ہو؟ 15ویں شعبان کو یہ عبادت کے لیے خاص کیوں؟ پیر اور جمعرات کے دن بھی تو اللہ کی مغفرت حاصل ہو رہی ہے نا، تو اس دن بھی عبادت کرو، اس دن کیوں نہیں کرتے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اتنے ہی زیادہ عمل کے آپ متلاشی ہیں، اتنے ہی زیادہ عمل کرنے کے آپ شائق ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی عبادت، اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا۔ آپ کی عبادتیں تو ورم والی نہیں ہوتی ہیں، آپ کی تراویح کی نماز تو ورم والی نہیں رہتی، جلد بازی میں پڑھ لی، ختم کر دیا۔ یہ نبی کی سنت ہے، یہ نبی کا طریقہ ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے کہا جاتا ہے نہیں نہیں، یہ جو رات ہے یہ لیلۃ المبارکہ ہے، مبارک رات ہے، اور یہ رات بڑی اہم ہے، یہ رات بڑی اہم ہے، مبارک رات ہے۔ اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود اس رات کے بارے میں کہا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ وَإِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔ اللہ نے کہا قرآن کے اندر کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا ہے اور ہم ڈرانے والے ہیں، آگاہ کرنے والے ہیں۔ تو اس سے یہ بات ثابت کی جاتی ہے، اس سے مراد 15ویں شعبان کی رات ہے۔ کیا یہ اپنی مرضی سے تفسیر کرنا نہیں ہوا؟ قرآن کی اس آیت کی تفسیر آئیے ہم قرآن سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی کیا تفسیر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ واضح ہو گیا کہ یہاں لیلۃ مبارکہ جو ہے اس سے مراد قدر کی رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے جو رمضان کے مہینے میں آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے۔ میرے بھائیو، قرآن کی یہ تفسیر اگر کرنی ہے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اٹھا لو، حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں تفسیر ابن کثیر کے اندر کہ یہاں لیلۃ مبارکہ سے مراد قدر والی رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے۔ صحابہ میں جو مفسرین صحابہ ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قتادہ، حسن اور مجاہد رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے قدر کی رات ہے، یعنی لیلۃ القدر والی رات ہے۔ لوگ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیلۃ مبارکہ سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے۔ میرے بھائیو، اپنی مرضی سے ہم تفسیر کریں گے قرآن کی تو ہم ہدایت سے بھٹک جائیں گے۔ قرآن کی تفسیر ہمیں اپنی مرضی سے نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کی تفسیر پہلے کی جاتی ہے قرآن سے، کہاں اس آیت کی تفسیر مل رہی ہے، اور اس کے بعد قرآن کی تفسیر قرآن میں نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحابہ کی زندگیاں ہیں، ان کو دیکھا جائے انہوں نے کیا تفسیر کی، انہوں نے کیا سمجھا، ان کا منہج کیا تھا، تابعین نے کیا تفسیر کی۔ میرے بھائیوں، سلف صالحین نے جو تفسیر کی ہے، جو سمجھا ہے، وہی ہمیں بھی سمجھنا ہے، اور اس سے ہٹ کر کے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تو گمراہ ہو جائیں گے۔ قرآن میں ایک جگہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی، یہ بات واضح ہو گئی، یہاں لیلۃ مبارکہ سے مراد قدر والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے
وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ واضح کرنے والی کتاب ہے، لوگوں کو ہدایت کا طریقہ دکھانے والی کتاب ہے۔ میرے بھائیو، کہاں تم بھٹکے جا رہے ہو؟ قرآن کی تفسیر اپنی مرضی سے کر رہے ہو، لیلۃ مبارکہ سے تم شعبان کی 15ویں رات مراد لے رہے ہو۔ کھولو تفسیر ابن کثیر اٹھا لو، جو تمہارے نزدیک بھی معتبر ہے، جو تمہارے نزدیک بھی مستند تفسیر ہے، تم اس کو بھی پڑھ لو۔ حافظ ابن کثیر نے کیا اس کی تفسیر کی ہے، صحابہ نے کیا سمجھائے، تابعین نے کیا سمجھائے۔ میرے بھائیو، ہمیں بھی وہی سمجھنا ہے جو نبی نے ہمیں سمجھایا ہے، جو صحابہ نے ہمیں سمجھایا ہے، جو تابعین نے ہمیں سمجھایا ہے۔ اور اگر ان کے منہج سے، ان کے طریقے سے ہٹ کر کے ہم سمجھیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ لیلۃ مبارکہ سے کیا سمجھا انہوں نے، وہی ہمیں سمجھنا ہے۔ اور یاد رکھیے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بدعت کے تعلق سے ایک بڑی ہی دلچسپ بات کہی اور بڑی ہی اہم بات بیان فرمائی۔ آج جو لوگ دین کے اندر بدعت اور خرافات کو ایجاد کر کے اس کو دین سمجھ بیٹھتے ہیں، اس کو شریعت سمجھ بیٹھتے ہیں، وہ اپنے اس نظریے میں کس حد تک گمراہ ہیں اور کس حد تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام عائد کرتے ہیں، ان کے اس قول سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی، میں نے بارہا وہ کہا ہے کہ من زعم ان محمدن خان الرسالہ من ابتدع فی الاسلام بدعتا، جس نے دین کے اندر کوئی بدعت ایجاد کی، کسی بدعت کو رواج دیا، فقد زعم ان محمدن خان الرسالہ، تو گویا کہ اس نے یہ گمان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پہنچانے میں خیانت سے کام لیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کر دی کہ اے میری امت کے لوگوں، کوئی ایسی بھلائی باقی نہیں بچی ہے جو اللہ نے مجھے بتایا ہو اور میں نے وہ تمہیں نہ بتایا ہو۔ اللہ نے اس بھلائی کے بارے میں مجھے خبر کی، میں نے اپنی امت کو اس بھلائی سے آگاہ کیا ہے، اور کوئی ایسا شر نہیں ہے، کوئی ایسا فتنہ نہیں ہے اس دنیا کے اندر جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کے بارے میں، اس شر کے بارے میں ہمارے نبی نے نہ بتایا ہو۔ یہ ہمارا اصول ہے میرے بھائیو، یہ ہے منہج اہل حدیث، یہ ہے اصول اہل حدیث، اسی کو کہتے ہیں منہج، اسی کو کہتے ہیں منہج سلف، جس سے لوگوں کو چڑ ہوتی ہے، جس سے لوگوں کو جلن ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، اگر ہم نبی کو اپنا اسوہ مانے تو ہم گنہگار، ہم نبی کو اپنا آئیڈیل مانے تو ہم گستاخ نبی، ہم نبی کو اپنا نمونہ مانے ہم گستاخ رسول۔ اور تم نبی کی سنت کو چھوڑ کر، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر، نبی کے اصول و ضابطے کو چھوڑ کر کسی اور کے قول کو تم اپنا نمونہ مانو، کسی اور کے قول کو تم اپناؤ، تو تم سب سے بڑے متبع رسول، تم سب سے بڑے محب رسول، تم سب سے بڑے رسول کے عاشق رسول۔ اور اگر ہم نے نبی کے پیغام کو، نبی کی سنت کو اپنا لیا تو ہم گستاخ رسول۔ کہاں کا انصاف ہے میرے بھائی، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ذرا اپنے گریبان میں ایک بار جھانک کر کے دیکھو، ایک بار جھانک کر کے دیکھو، اپنے زندگی کے گزرے ہوئے ایام کو دیکھو، جاؤ تحقیق کرو کہ اب تک کہاں ہم نے وہ زندگی گزاری جو نبی کی سنتوں سے، نبی کے طریقے سے ہٹ کر کے گزری۔ دین نام نہیں ہے کسی کی بات کو آنکھ موت کر کے سن لینا، اس پر عمل کر لینا، یہ دین نہیں ہوتا میرے بھائی۔ دین نام ہے تحقیق کا، دین نام ہے دلیل کا۔ اور اگر کوئی آدمی دین میں کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے، اس سے آپ دلیل پوچھیں، کیا ہمارے نبی نے ایسا کیا ہے؟ ایسا پوچھنے سے آپ گنہگار نہیں ہو جائیں گے؟ کیا ہمارے نبی سے ثابت ہے؟ ایسا پوچھنے سے آپ خطا کار نہیں ہوں گے۔ ہاں، یہ ضرور ہوگا کہ بتانے والا آپ کو کہے گا ہاں یہ ضرور اہل حدیث بن گئے آپ۔ یہ سوال آپ نے کر لیا تو بتانے والا ضرور یہ کہے گا نہیں نہیں، یہ پکا اہل حدیث بن گیا، یہ پکا اب گمراہ ہو گیا۔ میرے بھائی، اگر کوئی نبی کی سنت پوچھ لے تو گمراہ ہو گیا ہو، نبی کی دلیل کوئی پوچھ لے تو گمراہ ہو گیا، اور آپ کی ہر بات کو آنکھ بند کر کے کوئی مان لے تو وہ بہت بڑا ہدایت یاب انسان ہے۔ ایسا شریعت کا اصول اور ضابطہ نہیں ہے میرے بھائی،
شریعت کا اصول اور منہج اہل حدیث یہ ہے کہ کوئی اگر بات کہتا ہے ڈنکے کی چوٹ پر بولے، سنت رسول سے ثابت کرے، نبی کے حدیث سے ثابت کرے، ہم اس کو اپنے سر آنکھوں پر بٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر کوئی ایسی بات جو ہمارے نبی کے اسوہ سے، ہمارے نبی کے سیرت سے، ہمارے نبی کے سنت سے ٹکراتی ہے، اس بات کو عمل کرنا تو دور کی بات، وہ بات ہمارے جوتیوں کی نوک پر ہوگی، اور اس پر ہم عمل تو دور کی بات، اس کو ہم گمراہی سمجھیں گے۔ جو ہمارے نبی کے اسوہ اور نمونے سے ٹکرا رہی ہو اس کو گمراہی سمجھی جاتی ہے، اور جو نبی کی سنت ہے، نبی کا اسوہ ہے، نبی کا اصول ہے، اس کو ہم سینے سے لگاتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس پر عمل کی ہم دعوت دیتے ہیں۔ یہی ہے منہج اہل حدیث میرے بھائی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح منہج اور صحیح اصول اور ضابطہ اپنانے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام فتنوں سے، شرور سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ جو راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر باقی رکھے۔ الہ العالمین اسی پر ہمارا خاتمہ ہو، آمین۔ تقبل رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔